السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ قرآن پاک کی ریڈنگ کو صرف 20 دنوں میں کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ نے قرآن پاک پہلے سے پڑھا ہوا ہے لیکن آپ نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے ہے۔ آپ صرف 20 دنوں میں اپنے قرآن کی ریڈنگ کو بہت حد تک بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو 2 ٹپس دوں گا جن کو فالو کر کے آپ قرآن پاک کی ریڈنگ کو بہتر بنا لیں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی ٹپ۔ سب سے پہلی ٹپ حروف کی ادائیگی سے متعلق ہے۔ آپ حروف کی ادائیگی کو بہتر بنانے کے لیے انٹرنیٹ سے یا کسی بھی قاعدے سے آپ وہ والا پیج لے لیں جس پہ ایک طرح کی آواز والے حروف لکھے گئے ہوں۔ یہ مختلف قاعدوں میں موجود ہوتا ہے، نہیں تو آپ کو انٹرنیٹ سے گوگل سے مل جائے گا۔ آپ صرف ٹائپ کریں لیٹر with similar sounds in Arabic۔ اس میں 7 گروپس بنیں گے مختلف حروف کے، یعنی 7 ایسے حروف ہیں جن کے ساتھ کسی دوسرے حرف کی آواز ملتی ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے ہے تا اور تو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان حروف کے اوپر جزم سائن دینا ہے اور اس سے پہلے حمزہ زبر لکھ دینا ہے۔ ان کو حمزہ زبر کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس حرف کے اوپر جزم سائن ڈالنا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ تا زبر ات اور اس کو پڑھیں گے حمزہ تو زبر ات۔ اب کرنا یہ ہے کہ تا اور تو میں فرق کے لیے ہم دیکھیں گے، اس کو ات پڑھیں گے، اس کو ات 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 ات۔ تا کو ہم باریک پڑھیں گے اور تو کو ہم موٹا پڑھیں گے، ات 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 ات۔ اس ساری پریکٹس کے لیے آپ کو قرآن پاک کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف یہ والا پیج دیکھنا ہے۔ اس میں آپ ایک چیز دیکھ لیں، اس کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے ثا سین اور صاد، ایف ایس اس، ایف ایس اس۔ ثا کو بہت نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اس کو دانتوں کے کنارے کے ساتھ، اوپر والے دانتوں کے کنارے کے ساتھ زبان کا کنارہ لگا کے ادا کیا جاتا ہے۔ ایف اس میں سین یہ سمپل ہے، اس کو جیسے ہم سین بولتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے، اور صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس، ایف ایس اس۔ اس کے بعد ہا اور ہا ہے، ہا جو ہے یہ گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ہا گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کے بعد چوتھا ہے اد اد، اد اد۔ دال کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے اور دود کو موٹا کر کے ادا کریں گے، اد 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 اد۔ اس کے بعد ہے عین اور حمزہ۔ حمزہ کی آواز جھٹکے کے ساتھ آئے گی اور عین کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی، اس کے بعد ذال، زا اور ظا، اذ از از۔ ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے ثا کو پڑھا، اذ۔ زا کو سختی کے ساتھ از اور ظا کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، از اذ از از، اذ از از۔ اس کے بعد قوف اور کیف ہے، قوف کو موٹا پڑھا جائے گا اور کیف کو باریک، اق ایک، اق ایک۔ اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان کی آواز کسی کی آواز کے ساتھ میچ نہیں کرتی اور ان کی آواز نکالنا بہت آسان ہے، جیسے اب، اج، اخ، ار، اش، اغ، اف، ال، ام، ان، او، ای۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک دن آپ نے ات اور ات کو پریکٹس کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ایک دن آپ نے ایف ایس اس، ایف ایس اس، ایف ایس اس، اس طرح آپ پریکٹس کرتے رہیں گے، آپ کی بہتر ہوتی رہے گی، ان میں ڈفرینس کریٹ کرتے رہیں گے آپ۔ اس کے بعد اد اد، اد اد۔ اس کے بعد اذ از از، اق اک۔ یہ آپ 7 دن آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ایک ایک دن آپ نے ایک ایک گروپ کو چوز کرنا ہے۔ پہلے دن تو، دوسرے دن ثا سین اور صاد، اسی طرح ایک ایک کر کے 7 دن آپ ان کی پریکٹس کریں گے۔ 7 دن کے بعد آپ کی انشاءاللہ عز و جل حروف کی ادائیگی بہت حد تک بہتر ہو جائے گی۔ یہ ہے پہلی ٹپ۔
ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو آپ نے پھر قرآن پاک میں یا عربک ٹیکسٹ میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ دوسری ٹپ جو ہے وہ ہے حروف مدہ اور کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات کا جیسا کہ سب کو معلوم ہوتا ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش، ان کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اور حروف مدہ 3 ہوتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ جب بھی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ یہ الف ہے، الف سے پہلے ہم اگر با لکھ دیں اور اس کے اوپر زبر ڈال دیں، یہ الف مدہ ہے۔ اور واو ساکن ہو، ساکن کا مطلب واو کے اوپر جزم ہو، اور واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو۔ یہاں ہم با لکھتے ہیں، با کے اوپر پیش ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسرا ہے یا ساکن۔ یا ساکن مطلب یا کے اوپر جزم ہو اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، یہاں ہم با کے نیچے زیر ڈال دیتے ہیں۔ یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، با، بو، بی۔ الف مدہ اور کھڑی زبر بالکل ایک ہی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ واو مدہ اور الٹی پیش بالکل ایک ہی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ اس یا مدہ اور کھڑی زیر بالکل ایک ہی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 7 چیزیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ اور کھڑی حرکات 3، یہ 6، اور 7ویں چیز ہے مد۔ یہ مد جو ہم الف مدہ کے اوپر بھی لکھتے ہیں جب ہم اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان 7 چیزوں کے علاوہ آپ نے کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا۔ جب بھی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش آئے گی، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ آئے گی، تب آپ نے حروف کو لمبا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا۔ یہ ہوگی 2 ٹپس۔ یہ ٹپ آپ 5 منٹ میں جیسے آپ نے ذہن میں رکھ لیا، پتہ تو آپ کو چل گیا، اب آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اب آپ اس کی پریکٹس سٹارٹ کریں گے، اور پریکٹس آپ اس چیز سے سٹارٹ کریں گے جو آپ کو زبانی یاد ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہم سب کو آتی ہے، نماز میں ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ آپ نے جو چیز آپ کو زبانی یاد ہے اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے، اور اس پہ آپ نے ان 2 چیزوں کو اپلائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے چیز آپ نے تا، طا میں، ثا، سین، صاد میں، ان میں فرق کرنا ہے، اور ان 6 یا 7 چیزوں کے علاوہ مد، وہ مدہ حروف کے اوپر ہی آتی ہے، اس کے علاوہ نہیں آتی، اس لیے آپ 6 بھی دیکھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ان 6 چیزوں کے علاوہ کسی بھی حرف کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، اور حروف کی ادائیگی کو آپ نے اچھی طرح ان میں فرق کرنا ہے۔ تا، طا میں، زا، ذال، وا میں، عین اور حمزہ میں، ان کا فرق، یا یہ جو 6 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان کے علاوہ کسی چیز کو کھینچنا نہیں ہے۔ ان 2 چیزوں کی پریکٹس آپ اس چیز پہ کریں گے جو آپ کو زبانی یاد ہے۔ نماز آپ لے لیں یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو زبانی یاد ہے، اس کو دیکھ کے پڑھیں گے اور اس پہ اپلائی کریں گے۔ اس کو دیکھ کے ڈیلی آپ پڑھیں گے، اس پہ اپلائی کرتے جائیں گے۔ 1 ہفتہ آپ نے ڈیلی ایسی چیز جو آپ کو زبانی یاد ہے اس پہ یہ سب چیزیں اپلائی کرنی ہیں، پھر ان کو زبانی پڑھنا ہے۔ زبانی پڑھتے ہوئے بھی پھر آپ نے انہی چیزوں کو اپلائی کرنا ہے۔ تیسرے ہفتے آپ نے پھر قرآن پاک کھولنا ہے، اور قرآن پاک کو ڈیلی آپ نے جب پڑھنا ہے، 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ پڑھتے ہیں، تو اس آدھے گھنٹے میں آپ نے ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے۔ آپ اپنی آج کی تلاوت ریکارڈ کر لیں، اور 20 دن کی اس پریکٹس کے بعد دوبارہ اپنی تلاوت ریکارڈ کریں، انشاءاللہ آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ یقیناً آپ اس سے کوئی قاری نہیں بن جائیں گے، لیکن آپ کو اپنی تلاوت میں ایک واضح فرق نظر آئے گا کہ آپ کی تلاوت کتنی امپروو ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ جزاک